وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع پنجاب کے شہر راجن پور سے آپ مدنی چینل پر دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے کریم آقا، اپنے رحیم آقا، اپنے مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے سے کرتے ہیں۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر زینت بخشو، اپنی محفلوں کے حسن میں درود پڑھ کے اضافہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن پاک میں کئی ایک دعائیں ہمیں تعلیم فرمائی ہیں، وہ دعائیں جن کی ابتدا ربنا سے ہوتی ہے۔ ان دعاؤں کی تعداد قرآن پاک میں 50 سے زیادہ ہے۔ مختلف انداز سے اللہ تعالی جل جلالہ نے یہ ہمیں دعا تعلیم فرمائی۔ انبیاء یہ دعائیں کیا کرتے تھے، تو مختلف انداز سے اللہ تعالی جل جلالہ نے ذکر فرمایا ان دعاؤں کا، کہ ان دعاؤں میں سے ہر دعا اتنی لذت عطا کرنے والی اور اس قدر چاشنی والی، اس قدر اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف توجہ بڑھانے والی ہے کہ بندہ اگر معانی پر غور کرتے ہوئے یہ دعائیں مانگنا شروع کرے، اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہو۔ ایک دعا ہے جسے ام الدعا کہا جاتا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ یہاں کے جتنے حاضرین ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی جنہیں یہ دعا زبانی یاد ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ درست ہو۔ ام الدعا یعنی ساری دعاؤں کی اصل۔ جس بندے نے یہ دعا مانگ لی ہے نا، وہ اور کوئی بھی دعا نہ مانگے تو اس نے سب کچھ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ سے مانگ لی ہے۔ یہ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کی بھلائیاں دے اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ رب تعالی جل جلالہ کی بارگاہ سے دنیا بھی مانگ لی، اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ سے آخرت کی اچھائیاں اور بھلائیاں ان کا سوال بھی کر لیا، اور عذاب نار سے پناہ یہ بھی طلب کر لی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ چاہے یہ جو دعا ہے نا، اشعار کی صورت میں اگر یہ کہا جائے کہ اللہ حضرت امام اہل سنت نے اس آیت کریمہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہی شاید اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی ہو، تو ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ یا اللہ دنیا کی بھلائیاں دے دے، آخرت کی اچھائیاں عطا فرما دے، اور مجھے ایمان کے ساتھ مدینہ طیبہ میں موت نصیب فرما دے۔ کیسی پیاری دعا ہے۔ چاہے اس کے بعد بھی اگر قرآنی دعاؤں کی طرف آپ توجہ کریں نا، تو اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمیں جو دعائیں تعلیم فرمائیں، ان میں سے ایک دعا یہ ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین
وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں تقوی والوں کا امام بنا دے۔ اپنی اولاد کے لیے دعا، یا اپنے لیے ہی دعا ہے۔ اولاد اور بیویاں، اہل خانہ اور بچے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت بنیں گے جب یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت گزار بنیں گے۔ یا اللہ مجھے تقوی میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اس کے بعد اگر مزید آگے بڑھوں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے عظیم نبی حضرت آدم علیہ السلام جو انسان اول ہیں، جو ابو البشر ہیں، ان کی دعا قرآن میں ذکر کی۔ ہم اپنے اعتبار سے اگر اس کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں نا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے، فسق و فجور کی طرف قدم بڑھا کے، فحاشی اور یانی کی راہ کی طرف بڑھتے ہوئے، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ میرے پاک رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہوں گے۔ جب بندہ اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے نامہ اعمال کی طرف توجہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ گزارش پیش کرے، یہ التجا پیش کرے۔ اس کے بعد میں مزید قرآنی دعائیں اگر آپ دیکھتے چلے نا، میں ساری کی ساری قرآنی دعائیں تو آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکوں گا، میں صرف توجہ دلانے کے لیے یہ 2-4 آیات کریمہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قرآن نے کس طرح کی دعاؤں کی طرف ہمیں توجہ دلائی اور کس طرح کی دعائیں ہمیں تعلیم فرمائیں۔ ایک دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ ہم پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہوں گے، ہم اگر وہ تمام تر معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے غور کریں نا تو پہلی چیز ہم دعا کی طرف آتے نہیں، اور اگر دعا مانگنے کا سلسلہ ہوتا بھی ہے تو تقریباً ہماری دعائیں جو نا یہ امور دنیا کے اردا گرد گھوم رہی ہوتی ہیں۔ ویزا لگ جائے، کاروبار میں ترقی ہو جائے، سیٹ اپ اچھا ہو جائے، مکان تگڑا مل جائے، تقریباً ساری کی ساری دعائیں نا یہ امور دنیا کے اردا گرد گھوم رہی ہوتی ہیں۔ یہ دعا کس طرح کی ہے؟ اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائے، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں فریاد پیش کرتے ہیں کہ ہدایت کے مل جانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دل میں مختلف طرح کے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور مختلف طرح کے شکوک و شبہات دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بری صحبت مل جائے، بروں کی سنگت میں بندہ بیٹھنا شروع ہو جائے، بد عقیدہ اور بد مذہبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا سلسلہ شروع ہو جائے تو کبھی انبیاء کے بارے میں وسوسے دل میں آئیں گے، کبھی اولیاء کے بارے میں وسوسے آئیں گے، کبھی صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں دل میں کچھ اونچ نیچ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، کبھی قرآن پاک کے بارے میں، کبھی آخرت کے بارے میں، کبھی عقیدہ شفاعت کے بارے میں، کبھی دیگر عقائد کے بارے میں۔ اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے مل جانے کے بعد اب ٹیڑھا نہ کرنا، یا اللہ ہدایت پر استقامت عطا فرما، میرے مالک ہمیں ہدایت پر استقامت عطا فرما۔ کیسی پیاری دعا ہے۔ اس کے بعد اگر آگے بڑھتے چلے جائیں اور دیکھتے چلے جائیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ ایک دعا جو ہے نا یہ کئی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہم نے اپنے معاملے میں جو زیادتیاں کی ہیں نا، اپنی جان پر ظلم کر کے، گناہ کی طرف قدم بڑھا کے، نافرمانی کی طرف قدم بڑھا کے، ہم اپنے معاملے میں جو ظلم زیادتی کر چکے، الہ العالمین تیری بارگاہ میں فریاد پیش کرتے ہیں ہمیں بخش دے، ہماری ساری خطائیں معاف کر دے، ساری غلطیاں معاف کر دے۔ یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں فریاد پیش کی جا رہی ہے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اسلام پر، دین پر، اپنی محبت پر، اپنے محبوب کی محبت پر، شریعت مطہرہ کی پاسداری پر۔ میرے مالک ہمیں ثابت قدمی عطا فرما،
اور کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما۔ میں نے یہ چند ایک قرآنی دعائیں آپ کے سامنے رکھی کہ ہمارا رب ہمیں خود دعائیں تعلیم فرما رہا ہے۔ بہترین دعا جو ہے نا، افضل ترین دعا، آپ نے لفظ سنا ہوگا دعائیں معصورہ، تو بہترین جو دعائیں ہیں نا وہ دعائیں جو دعائیں معصورہ، دعائیں معصورہ ان دعاؤں کو کہا جاتا ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں آیا۔ ہم اگر اپنے آقا کی ذات گرامی کو دیکھیں نا، یہاں کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، میں سب کی توجہ چاہوں گا، اب حدیث کی کوئی ایک کتاب اٹھا لیں۔ بعض حدیث کی کتابیں وہ ہیں جو خاص کسی ایک موضوع پر احادیث جمع کرنے کی صورت میں لکھی گئی، جو کسی ایک موضوع پر احادیث جمع کی گئی ہیں نا، اس میں تو ظاہر ہے اسی موضوع پر احادیث ہوں گی۔ حدیث کی وہ کتاب جو سارے کے سارے معمولات زندگی پر مشتمل ہو، جس میں سارے کے سارے زندگی کے شعبہ جات پر احادیث جمع کی گئی ہوں۔ اب حدیث کی کوئی بھی ایسی کتاب اٹھائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ حدیث کی کتاب آپ ابتدا سے لے کر انتہا تک، شروع سے لے کر آخر تک پڑھ دیں اور اس میں نبوی دعاؤں کا بیان نہ آئے۔ چیپٹر کا عنوان تبدیل ہو سکتا ہے، بعضوں نے ابواب الادعیہ کے نام سے ذکر کیا، بعضوں نے ابواب الاستعاذہ کے نام پر ذکر کیا، کتاب الاستعاذہ، کتاب الادعیہ، چیپٹر کا نام تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن نبوی دعائیں تقریباً احادیث کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی۔ اور وہ دعائیں کس طرح کی ہیں؟ آپ نے کئی اردو میں بھی دعاؤں کی کتابیں دیکھی ہوں گی۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، بیت الخلاء میں داخلے سے پہلے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، نیا لباس پہننے کی دعا، چاند دیکھنے کی دعا، تارا ٹوٹ کر گرے تو اس وقت کی دعا، دودھ پینے کی دعا، کتنی ہی دعائیں اس طرح کی ہیں جو احادیث کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں۔ یہ حدیث کی کتابوں کی طرف بندہ توجہ کرے نا تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک ذہن جو بندے کا بنتا ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد توجہ اس بات کی طرف جاتی ہے کہ ہمارے آقا ان کے معمولات میں، روزانہ کے معمولات میں بہت بڑا حصہ وہ ہوا کرتا تھا جو اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے میں گزارتا ہے۔ بہت بڑا حصہ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کرنے میں گزارتا ہے۔ میں یہاں کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین سب کی توجہ دلانا چاہوں گا، ہم اپنا اپنا جائزہ لیں۔ میری زندگی میں اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف رجوع، رب تعالی جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف فریاد پیش کرنا، دعا کرنا، یہ کتنا ہے؟ آج سارا دن گزر گیا نا، آج سارے دن میں نے اور آپ نے کتنی دعائیں مانگی؟ چلے پچھلے ہفتے کا جائزہ لے لیں، پچھلا ایک مہینہ دیکھ لیں، ہم اپنے اپنے معاملات پر غور کریں، میری اور آپ کی زندگی میں دعا مانگنا یہ کتنا ہے؟ اللہ تعالی جل جلالہ کے نبیوں کا انداز دیکھیں نا، قرآن پاک میں بھی کئی نبیوں کی دعاؤں کا ذکر کیا گیا۔ میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اللہ تعالی جل جلالہ کے ایک عظیم نبی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، ان کا عمل مبارک اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ حضرت عیسیٰ کی جو امی جان ہے نا، حضرت مریم، ان کی کفالت کی ہے، ان کی پرورش کی ہے حضرت زکریا نے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، قرآن کہتا ہے کفلہا زکریا، حضرت زکریا نے حضرت مریم کی پرورش کی ہے۔ بیت المقدس ہے، بیت المقدس کے ساتھ ایک کمرہ ہے جس کمرے میں حضرت مریم محو عبادت رہا کرتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، حضرت زکریا جب بھی اس کمرے میں جاتے ہیں نا تو وہاں اس کمرے میں داخلے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں آؤٹ آف سیزن کچھ پھل موجود ہیں۔ پوری مارکیٹ میں وہ پھل دستیاب نہیں ہے، اس پھل کا سیزن ہی نہیں ہے، حضرت مریم کے کمرے میں وہ پھل موجود ہے۔ آج کے دور کی اگر بات کریں نا تو آج کے دور میں ہم مارکیٹ میں جائیں، کوئی آؤٹ آف سیزن پھل نظر آئے نا کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ذرائع آمد و رفت اتنے تیز ہے، ادھر کی چیز ادھر، ادھر کی چیز ادھر، گھنٹوں میں پہنچ جاتی۔ آج کے دور میں یہ تعجب والی چیز نہیں ہے۔
وہ پھل جس کی پیداوار ہی ہمارے ملک میں نہیں ہے، ہماری منڈی میں آج وہ بھی نظر آتا ہے، یہ کوئی تعجب والی چیز نہیں ہے، لیکن وہ جو دور ہے نا وہ ذرائع آمد و رفت کی تیزی والا دور نہیں۔ حضرت زکریا نے جب دیکھا نا آؤٹ آف سیزن پھل حضرت مریم کے کمرے میں، اپنے سوال کیے، پوچھنے لگے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں ہوا من عند اللہ، یہ جو پھل ہے نا یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت مریم نے جواب دیا یہ پھل اللہ کی طرف سے، آؤٹ آف سیزن پھل حضرت مریم کے کمرے میں آنا، وہ پھل جن کی مارکیٹ میں کوئی دیکھنے دکھانے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں ہے، حضرت مریم کے کمرے میں پھلوں کا آنا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی، اللہ کی قدرت کی نشانی۔ اللہ کے نبی کا عمل ہمارے سامنے پتہ کیا آتا ہے؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ نبی کا جو عمل ہمارے سامنے آیا نا، وہ نبی کا عمل یہ ہے کہ جب قدرت الہی کی کوئی نشانی دیکھو فوری طور پر اللہ کی بارگاہ کی طرف توجہ، دعا کا اہتمام۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں نا آپ اولاد کے لیے درخواست پیش کرنے لگے، دعا کرنے لگے۔ قدرت الہی کی نشانی نظر آئے، یہ جو وقت ہے نا یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں دعا۔ چاہے ایک چیز میں مزید توجہ دلاتا چلوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی بھائی کو اگر کہا جائے نا میرے لیے دعا کرو، تو آگے سے جو جواب ملتا ہے نا وہ جواب بڑا عجیب ہوتا ہے، خاص طور پر میرے وہ بھائی مدنی چینل کے وہ ناظرین جو داڑھی والے، امامے والے، ٹوپی والے، مذہبی حلیے والے۔ جب مذہبی حلیے والا اگر کسی کو دعا کے لیے کہہ دے نا، امام صاحب کہہ دے، خطیب صاحب کہہ دے، کو حافظ صاحب، قاری صاحب، کو عالم صاحب، کو مفتی صاحب، یہ کسی کو دعا کے لیے کہہ دے میرے لیے دعا کرو، کو دعوت اسلامی کا مبلغ ماشاءاللہ سفید لباس، سفید امامہ، داڑھی، زلفیں، ہاتھ میں تسبیح، یہ کسی کو دعا کے لیے کہہ دے، تو بعضوں کا جواب یہ ملتا ہے ہم تو گناہ گار بندے ہیں، آپ نیک آدمی ہیں، آپ دعا کریں، آپ دعا کریں۔ چاہے اس کے بعد بعض اوقات میں اس جملے میں اضافہ کیا جاتا ہے ہم گناہ گار بندے ہیں، اپنی کون سا قبول ہوگی، اپنی کون سا قبول ہوگی۔ قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے پیارے حبیب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں نا آپ فرما دیجئے میں قریب ہوں۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں آپ فرما دیجئے میں قریب ہوں۔ جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے نا میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ چل اللہ قرآن میں وعدہ دے رہا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں، اور اس کی زبان پر کیا ہے؟ اپنی کون سا قبول ہوگی۔ میں قرآن کا ایک اور مقام آپ کے سامنے پڑھوں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ چاہے اللہ بار بار قرآن میں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ بار بار قرآن میں قبولیت دعا کے وعدے دے رہا ہے، اور اس کی زبان پر کیا ہے؟ اپنی کون سا قبول ہوگی، اپنی کون سا قبول ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حی کریم یستحیی من عبدی اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، میرے آقا ارشاد فرماتے میرا رب حی کرم کرنے والا ہے، میرا رب کرم کرنے والا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں اللہ کا بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹانے میں حیا فرماتا ہے۔ اللہ پسند ہی نہیں کرتا کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اور خالی چلا جائے، اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اللہ
اپنے بندے کو خالی لوٹانے میں حیا فرماتا ہے. اور یہ بندہ کتنا عجیب ہے، یہ دعا کرنے میں حیا کرتا ہے. اللہ وعدہ دے رہے میں دعا قبول کرتا ہوں، اس کے محبوب وعدہ دے رہے ہیں اللہ خالی نہیں لوٹائے گا. تم اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے تو آؤ، سوال کرنے کے لیے تو آؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد پیش کرنے کے لیے تو حاضری دو. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ ہاتھ خالی لوٹانے میں حیا فرماتا ہے. اللہ ہاتھ خالی لوٹانے میں حیا فرماتا ہے، اس کے باوجود یہ بندہ دعا مانگنے کی طرف نہیں آتا. میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاتا چلوں، جس کی زبان پر یہ ہے نا کہ اپنی کون سا قبول ہوگی، یہ بندہ دعا کی لذت سے محروم رہ جاتا ہے. اس کے ہاتھ ہی دعا مانگنے کے لیے نہیں اٹھیں گے، یہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد پیش کرنے کے لیے نہیں بڑھے گا. کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ چکی ہے اپنی کون سا قبول ہوگی، اپنی کون سا قبول ہوگی. اور اگر کسی اجتماع میں یہ آ بھی گیا، کسی نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا کا سلسلہ تھا، اس میں اس نے شرکت کر لی، تو اس وقت بنا ہاتھ اٹھا کے بے توجہی کے ساتھ دعا کر رہا ہوگا. ایک انداز ہوتا ہے، ہم دائیں بائیں آگے پیچھے کسی پر تبصرہ نہیں کرتے، ہم اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں. ایک انداز ہوتا ہے، دعا ہو رہی ہے، اجتماعی طور پر دعا کا سلسلہ جاری ہے، یہ جناب کبھی ناخن چیک کر رہا ہے، کبھی وہ مسجد کے نقش و نگار دیکھ رہا ہے، کبھی دائیں بائیں آگے پیچھے توجہ ہے. اتنا پتہ ہے جو امام صاحب رکیں گے نا، یا جو دعا کرنے والا رکے گا، یہ بلند آواز سے کہے گا آمین. دعا کی طرف توجہ ہے ہی نہیں ہے، دعا کی طرف رغبت ہے ہی نہیں ہے، دعا کی لذت سے یہ بندہ محروم ہو گیا نا. اور ایسے آدمی یہ دعا کی قبولیت سے بھی محروم رہ جاتے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں غافل دل والے کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا. غافل دل والا جو غفلت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے نا، ایسا آدمی دعا کی قبولیت سے محروم رہ جاتا ہے. جب بھی دعا مانگے نا یقین کے ساتھ مانگے، کامل یقین کے ساتھ. میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں نا، میرا رب مجھے ضرور عطا فرمائے گا، یقین کے ساتھ. اور یقین کیسا ہونا چاہیے؟ اس یقین کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے میں آپ کو دوبارہ حضرت زکریا کی بارگاہ میں لے کے چلوں گا علیہ الصلوۃ والسلام. سورہ مبارکہ ہے سورہ مریم، اور سورہ مریم کے بالکل ابتدائی آیات مبارکہ ہیں. اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کاف ہا یا عین صاد. یہ سورہ مریم کی پہلی آیت کریمہ ہے. کاف ہا یا عین صاد سے مراد کیا ہے ہم نہیں جانتے. الف لام میم کیا بیان کیا گیا کچھ خبر نہیں ہے. الف لام را کیا معنی ہے اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. الف لام میم صاد، الف لام میم را، طاسین طاسین میم، حامیم عین سین قاف. قرآن پاک میں اس طرح کی نا کئی ایک آیات مبارکہ ہیں. مطلب کیا ہے؟ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہم نہیں جانتے. یہ رب کی اور اس کے محبوب کی آپس کی راز و نیاز کی باتیں ہیں. مطلب کیا ہے ہمیں خبر نہیں ہے. اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، ہم نہیں جانتے. چاہے اس کے بعد جو بات شروع ہو رہی ہے نا وہ ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر فرمائی ہے. یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے، اس نے اپنے بندے زکریا پر فرمائی ہے. اذ نادا ربہ نداء خفیہ. حضرت زکریا نے نا بڑی آہستگی کے ساتھ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں فریاد پیش کی ہے. یہ اپنے دل کی بات اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اور قرآن نے ذکر کیا نداء خفیہ، آہستگی کے ساتھ. چاہے انہوں نے آہستگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر کے نا قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا میرے نبی نے میری بارگاہ میں یہ سوال کیا تھا. چاہے یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا میرے مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں کے حاضرین، یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ کیفیت بھی عجب مزہ دیتی. بند کمرہ ہو، کوئی آس پاس نہ ہو، تنہائی کا ماحول ہو، کوئی دیکھنے دکھانے والا نہیں، یہ بندہ نا دل ہی دل میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض معروض کا سلسلہ کر رہا ہے. یا اللہ اس وقت نا میں تکلیف میں ہوں،
میرے مالک آزمائش آ گئی، یا اللہ تنگی کا سامنا ہے، میرے مولا مالی اعتبار سے نہ کرائسس کا سامنا کرنا پڑ گیا، یا اللہ تو جانتا ہے میں تیری رضا کا طالب ہوں، میرے مالک گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہو گیا، میری بیوی میری بات نہیں مانتی، یا اللہ میرے بچے نافرمان ہو گئے، الہ العالمین مجھ پر الزامات کی بوچھاڑ ہو گئی، میرے مالک میں دنیا والوں کے سامنے کیا اپنی صفائی دوں، تو جانتا ہے میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ یہ جگہ جگہ جا کر ذکر کرنے کی بجائے نا، یہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں جب یہ عرض معروض کا سلسلہ کرتا ہے نا، یہ کیفیت بھی بندے کو عجب مزہ دیتی۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ جو نصیب ہوتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد نا دل کو چین سکون اور قرار نصیب ہو جاتا ہے، دل کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب انی وہن العظم منی، میرے اللہ میری تو ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں، یا اللہ میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں۔ اولاد کی تمنا ہے، عرض کرتے ہیں رب انی وہن العظم منی، میرے مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا، بڑھاپا آیا، بڑھاپا آنے کے بعد پوری طرح چھا گیا، یا اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ظاہری طور پر اولاد پیدا ہونے کی کوئی امید باقی نہیں۔ اسی رکوع کو آپ آگے پڑھیں، یا سورہ آل عمران میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا گیا، اس بات کی طرف بڑھیں۔ یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں، قد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، میرے مولا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور جو میری بیوی ہے نا وہ بھی بانجھ ہو چکی ہے۔ عورت عمر کے ایک حصے کو کراس کرنے کے بعد اس کیفیت کی ہو جاتی ہے کہ اس کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی، بانجھ پن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے مالک میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور جو میری بیوی ہے نا وہ بھی بانجھ ہو گئی ہے، ظاہری طور پر کوئی صورت نہیں ہے اولاد پیدا ہونے کی۔ آج بعض اوقات اس طرح کا اگر کسی کو دعا کے لیے کہا جائے نا تو ایک جملہ بولا جاتا ہے، یار اب کیا فائدہ دعا کرنے کا، اب جو ہونا تھا نا وہ ہو چکا ہے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے دعا کرنے کا، اب بات دعاؤں سے نکل گئی ہے۔ اس طرح کے جملے بھی لوگوں کی زبان پر آتے ہیں، اب بات بہت آگے نکل گئی ہے، اب دعا سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ جملہ لوگوں کی زبان پر آتا ہے۔ جناب اب تو تباہی پھر گئی ہے، اب تو پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا ہے، اب بربادی ہو چکی ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے دعا کرنے کا۔ یہ خیال حضرت زکریا کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، ظاہری طور پر کوئی صورت نہیں ہے بچہ پیدا ہونے کی، لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں گزارش پیش کرنے کے لیے آ گئے، اس کے باوجود اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد پیش کرنے کے لیے آ گئے، اور کہتے پتہ کیا ہیں؟ ان کا یقین دیکھیے گا، اللہ کے نبی کی قلبی کیفیت پہ غور کیجئے گا۔ یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میرے اللہ آج تک ایسا نہیں ہوا میں نے تیری بارگاہ میں فریاد پیش کی ہو اور تیری بارگاہ میں کچھ عرض معروض کرنے کا سلسلہ پیش کیا ہو اور مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہو، میرے مولا کبھی ایسا ہوا ہی نہیں۔ یقین دیکھیے، ظاہری طور پر کوئی سبب نہیں ہے بچہ پیدا ہونے کا، لیکن کامل یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی، بیٹے کی نعمت سے نوازا، اور جو بیٹا عطا کیا نا وہ بیٹا بھی اللہ کا نبی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے حضرت یحییٰ جیسا عظیم بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت یحییٰ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب بھی مانگنے کے لیے آؤ نا، یقین کے ساتھ مانگو، یقین کے ساتھ سوال کرو۔ اور ایک بات آپ سب کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، حدیث شریف ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا نا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ کیسا عجیب آدمی ہے یہ، لمحے اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، پھر بھی مانگنے کے لیے نہیں آتا، پھر بھی سوال کرنے کے لیے نہیں آتا، اس کے باوجود اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں فریاد پیش کرنے کے لیے نہیں آتا، ہر سانس اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، اس کے باوجود سوال کرنے کے لیے نہیں آتا۔ جو سوال نہیں کرتا اللہ تعالی جل جلالہ اس بندے پر ناراض ہوتا ہے،
اور میرا رب ہمیں پتہ کیا فرماتا ہے. میں قرآن پاک کی آیت کریمہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھوں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی, وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ, اللہ سے اس کے فضل کا سوال مانگو, اللہ سے اس کے فضل کا سوال مانگو. اور یہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں, دعا میں بہت کوشش کیا کرو, مانگو 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 مانگو, مانگتے چلے جاؤ. ہر معاملے میں اللہ کی بارگاہ کی طرف توجہ, سوال کرو, مانگو, رب کی بارگاہ میں عرض معروض کرتے چلے جاؤ. کیوں؟ لِأَنَّ مَن يُكْثِرُ كَرْعَ الْبَابِ يُوشِكُ أَن يُفْتَحَ لَهُ, جو بندہ بار بار دروازے کو دستک دیتا ہے نا, اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا. مانگنے کی طرف آؤ, سوال کرنے کی طرف آؤ, یہ دعا کی لذت کو اپنے دل میں محسوس کرنے کی طرف آؤ. کوئی بھی پریشانی آ گئی نا, بعض اوقات ہوتا ہے بندہ جگہ جگہ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوتا ہے, یار میں تمہیں کیا بتاؤں میں کس کیفیت سے دو چار, میں کیا بتاؤں, مالی اعتبار سے آزمائش آ گئی, مصیبت آ گئی, تنگی آ گئی. یار تو جانتا ہے میری کیفیت کس طرح کی تھی, کتنی فراوانی والی صورت تھی, تو جانتا ہے سب کیفیت ہے تیرے سامنے, لیکن اس وقت نا میں بڑی آزمائش میں ہوں. یہ جگہ جگہ جا کر نا بندہ اپنے دکھڑے بیان کر رہا ہوتا ہے. کچھ عجب نہیں ہے, جس کے سامنے جا کر اپنے دل کی باتیں رکھی نا, ہو سکتا ہے وہ دل میں خوش ہو رہا ہو. جس کے سامنے جا کر یہ رو رہا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے وہ اس کی کیفیت دے کر ہنس رہا ہو, مسکرا رہا ہو, خوش ہو رہا ہو. تو بندہ جگہ جگہ رونے کی بجائے اس کریم کی بارگاہ میں رونے کے لیے کیوں نہ آئے؟ سارے غم غلط ہو جائیں گے, ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی, ایک نظر رحمت ہو گئی. تو آؤ دعا مانگنے کی طرف آؤ, اپنے کریم رب کی بارگاہ میں عرض معروض پیش کرنے کی طرف. عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ذکر کی. آپ کہتے ہیں در در دی در در نالوں در بن جا ایک در در. یہ بندہ دروازے جاتا ہے نا, ایک دروازے پہ گیا, جا کر دستک دی, سے کہا گیا نکل جاؤ. دوسرے دروازے پہ گیا, یار کیوں بار بار آ جاتے ہو. یہ تیسرے دروازے پر دستک دینے کے لیے گیا, اس نے بھی کہا بابا معاف کرو. یہ جگہ جگہ جا کر اپنے رونے رو رہا ہے نا, تو یہ در در پہ در در سننے کی بجائے دفع در, یہ پنجابی سمجھنے والے در در کو سمجھتے ہوں گے. نکل جا, ہٹ جا, دروازہ چھوڑ دے, یہ کیوں میرے گلے پڑ گیا, ایک طرف ہو جا. در در پہ در در سننے کی بجائے ایک ہی در کا در بن جا. اپنے کریم سے عرض کرو, اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد پیش کرنے کا سلسلہ کرو, اور توجہ رکھو اس کریم رب کی بارگاہ میں کہ رات کے کسی بھی پہر میں آ جاؤ یا دن کے کسی بھی لمحے میں دعا کرنے کے لیے آ جاؤ, ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں, ادھر رحمت الہی چھما چھم برسنا شروع ہو جاتے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کر, اور اللہ سے عرض پیش کرنے والا, دعا کرنے والا مقام محبوبیت کے کس درجے پر فائز ہے. میں اس پر ایک قرآنی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کچھ بندے اس طرح کے ہوں گے, بے ایمان تھے, کفر کی دلدل میں دھسے ہوئے تھے, انہیں اٹھا کرنا قیامت کے دن جہنم میں پھینکا گیا. یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہمیں جہنم سے نکال. یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں, یا اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے, آئندہ کوئی غلطی نہیں کریں گے, میرے مالک جہنم سے نکال. ارشاد فرمایا جائے گا جہنم ہی میں ذلیل و رسوا ہوتے رہو, مجھ سے بات نہ کرنا, خبردار مجھ سے کلام نہ کرنا, جہنم ہی میں پڑے رہو. جرم کتنا بڑا ہوگا. کفر اپنی جگہ پہ جرم ہے, اس کے علاوہ نہ جانے کتنے جرائم ہوں گے, لیکن یہاں جس جرم کا تذکرہ کیا گیا نا, اس جرم پہ توجہ کیجئے گا. میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے تھے جو میری بارگاہ میں دعا کرتے تھے. ان کی دعا کیا تھی, وہ دعا کے کلمات بھی اللہ نے ذکر کیے. میرے بندے میری بارگاہ میں عرض کرتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے, میرے مولا تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہمیں بخش دے. یا اللہ سب سے بہتر رحم کرنے والا تو ہے, ہم تیری بارگاہ میں فریاد پیش کرتے ہیں ہم پر رحمت کی نظر فرما دے. میرے بندے میری بارگاہ میں مغفرت اور رحمت کی عرض کیا کرتے تھے, فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا, اور تم ان دعا کرنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. دعا کرنے والوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے انہیں جہنم میں پھینک دیا گیا. دعا کرنے والا مقام محبوبیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. میں جتنے بھی
आशिकान रसूल यहाँ राजनपुर के इस इज्तिमा में मौजूद हैं या मदनी चैनल पर देखने सुनने वाले हैं, सब की खिदमत में गुजारिश पेश करूंगा, कभी भी दुआ करने वाले का मजाक ना उड़ाइएगा, कभी भी दुआ करने वाले के बारे में कोई जुमला जबान से ना निकालिएगा। बात का होता है ना, ये ड्रामे कर रहा है, ये थोड़ी देर पहले अपने पास बैठा हुआ था, ये तो खिलखिला के हंस रहा था, अभी यकदम इसकी आंखों से आंसू कैसे जारी हो गए, ये इतनी जल्दी कैफियतें कैसे बदल गई, ये नहीं हो सकता, ड्रामे कर रहा है। हो सकता है दुआ से फारिग होने के बाद उसी का हाथ पकड़ के मेरे भाई अल्लाह की बारगाह में तो ड्रामा ना किया करो, ये जुमला भी कह दें, क्यों ड्रामे करते हो सकता है इस तरह के जुमले भी जबान पर आ जाए। याद रखिए, ये दुआ जो ना खालिक और मखलूक के दरमियान एक ताल्लुक का नाम है। अल्लाह का बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है, वह अपने रब की बारगाह में फरियाद पेश कर रहा है, तू बीच में टांग अड़ाने वाला कौन है? ये जाने, इसका रब जाने। जो भी कैफियत है, इसका और इसके रब का मामला है ना, मैं बीच में क्यों? कभी भी दुआ करने वाले का मजाक ना उड़ाइएगा। एक जुमला आपने सुना होगा, बात बुजुर्ग ये बात इरशाद फरमाते हैं, जब किसी को अल्लाह की बारगाह में रोता देखो ना, रोने वाले का मजाक ना उड़ाओ, इस रोने वाले के साथ बैठ के ना खुद भी रोना शुरू कर दो। जब वो क्या कह रहा होगा, या अल्लाह माफ कर दे, मेरे मौला बड़ी गलतियां हुई, या अल्लाह बड़े गुनाह सरजद हुए, मेरे मौला मैं तेरी बारगाह में फरियाद पेश करता हूं, जितनी भी गलतियां मुझसे हुई है ना, मेरे मालिक रहमत की नजर कर दे, मेरे सारे गुनाह माफ कर दे। यही कह रहा होगा ना। क्या मेरी जिंदगी में गुनाह नहीं है? क्या मैंने गलतियां नहीं की? क्या मैं सारी जिंदगी पाक साफ गुजारता हुआ निकलता चला जा रहा हूं? क्या मेरा नाम आमाल गुनाहों की गंदगी से आलूदा नहीं है? जब मैंने भी अपनी जिंदगी में गुनाह किए, ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, या अल्लाह रहमत की नजर कर दे, तो मैं भी इसके साथ बैठ के आमीन आमीन कहना शुरू कर दूं ना। तुम हकीकत में अपने रब की बारगाह में आंसू बहाना शुरू कर दो। और जहां से बात शुरू हुई थी ना, मैं दोबारा उसी मकाम की तरफ आपको लेकर आऊंगा। हज़रत ज़करिया का एक अमल मुबारक हमने सुना, वो क्या है कि कबूलियत दुआ का वक्त मिल जाए, कबूलियत दुआ की जगह नसीब हो जाए, फौरी तौर पर अल्लाह की बारगाह में दुआ। हज़रत ज़करिया का अमल मुबारक, कुदरत इलाही की निशानी देखी, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। तो मैं आप सब की खिदमत में गुजारिश पेश करूंगा, कबूलियत दुआ के बहुत सारे वक्त हमें भी नसीब होते हैं, कबूलियत दुआ की जगह पर भी जाना नसीब होता है। तो जब वक्त नसीब हो जाए, जगह नसीब हो जाए, फौरी तौर पर तवज्जो अल्लाह की रहमत की तरफ, हाथ उठाइए, रब की बारगाह में अर्ज मारूज का सिलसिला शुरू कर दी थी, रब की बारगाह में फरियाद पेश करने का सिलसिला शुरू कर दी थी। हमारी दुआ मांगने के एतबार से बहुत सारी गफलत है, बहुत सारी सुस्तियां। जुमाअत मुबारक अदा किया जाता है, नमाज जुमा अदा की ना, दो तरह के मनाजिर देखने में आते हैं। जो ही इमाम साहब ने सलाम फेरा ना, खतीब साहब ने सलाम फेरा, कुछ अफराद इस तरह के होंगे फौरी उठेंगे, मस्जिद से निकल जाएंगे। बाद ऐसे होंगे कि जो ही खतीब साहब ने सलाम फेरा ना, फौरी तौर पर खड़े हुए, अल्लाहु अकबर, अगली नमाज शुरू। इमाम साहब कितनी लंबी दुआ कर लेंगे? 1 मिनट की, 1.5 मिनट की दुआ हो जाएगी। ये बंदा फौरी तौर पर खड़ा होकर अगली नमाज शुरू करने वाला, इसने 1 मिनट बचा के कौन सा कला सर कर लिया, कौन सा मैदान मार लिया। ये मुसलमानों का इज्तिमा था, और इज्तिमा मुस्लिमीन में मांगी जाने वाली दुआ ये कबूलियत दुआ के करीब होती है, ये दुआ कबूल होती है। मुसलमानों का इज्तिमा था। अच्छा जी, फौरी तौर पर फर्ज अदा करके निकलने वाले, बकिया आशिकान रसूल ने बाकी नमाज पूरी की, सलातो सलाम पढ़ा, जिगर से मेल मुलाकात का सिलसिला किया, हाल अहवाल खैर खबर सब करने कराने के बाद बाहर निकले। तो हो सकता है फर्ज पढ़ के निकलने वाले भी सामने किसी चौक चौराहे में नजर आ जाए, दुआ की लज्जत से महरूम रह गए, रब ताला जल जलालू की बारगाह में फरियाद पेश करने से महरूम रह गए। जो ही सलाम फिराना, फौरी उठे घर की राह ली। क्यों? हर में मक्का, हर में मदीना की हाजिरी बहुत बड़ी सआदत मंदी की बात। अल्लाह ताला जल जलालू ने इतना करम किया, मुझे मक्का मुकरमा की हाजिरी नसीब हो गई। जब मक्का मुकरमा जाने वाले एहराम बांध लिया, लब्बैक पढ़ लिया, तलबिया पढ़ने के बाद अब सफर मक्का शुरू हो गया।
ہو سکتا ہے راہ مکہ میں بھی یہ اپنے موبائل پہ لگا ہوا ہو، فیس بک پہ جناب وہ آگے پیچھے اپنی پکچر شیئر کر رہا ہو، حضرات نہایت توجہ کے ساتھ اعلان سنیے، ہم عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میں نے احرام باندھا ہوا ہے، تلبیہ پڑھی ہے، اب بتائیے میں کیسا لگ رہا ہوں، کمنٹ میں آ کر بتائیے گا۔ یہ وقت تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے کا تھا، یہ وقت تو دعا کرنے کا تھا۔ جب کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے نا، جو دعا مانگو قبول ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اس وقت بنا ویڈیو بنا رہا ہو۔ حضرات ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں کعبے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا، آپ کو بھی بتاتا ہوں کعبۃ اللہ کے جلوے کیسے ہیں۔ یہ ساری دنیا کو کعبے کے جلوے دکھانے والا رب کی رحمت سے حصہ پانے کے لیے دعا مانگنے کی طرف کب آئے گا؟ آج تو ایسی کیفیت ہو گئی، طواف خانہ کعبہ کے دوران بھی موبائل چل رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے فیس بک پہ لائیو جا رہا ہو، 2 چکر ہو گئے، وہ سامنے جو کونا نا وہ حجر اسود والا کونا ہے، وہاں پہنچوں گا 3 چکر بھی پورا ہو جائے گا، تھکاوٹ بڑی ہو گئی ہے، ٹائم بھی کافی سارا لگ گیا ہے، سارے معاملات آپ کے سامنے، لیکن طواف تو پورا کرنا ہے نا، صفا مروہ کی صحیح بھی ابھی باقی ہے، بس اب دیکھتے رہیے گا، اس کونے میں یہ، اس کونے میں یہ، اس کونے میں یہ جگہ تو دعا کی قبولیت کی جگہ تھی، دعا مانگنے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ رکن یمانی سے لے کر رکن اسود تک، جس کونے میں حجر اسود نصب ہے نا، اس کونے سے پچھلے والا جو کعبے کا کونا ہے، اسے رکن یمانی کہتے ہیں، رکن یمانی سے لے کر رکن اسود تک، یہاں سے جو بھی گزرنے والا دعا مانگتا ہے نا، اس کی دعا پر آمین کہنے کے لیے 70 فرشتہ موجود ہوتا ہے، فرشتے دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، اور اس بندے کی توجہ دعا کی طرف ہے ہی نہیں ہے۔ یہ کبھی فیملی کو ساتھ لے کر ویڈیو کال پہ سارے مناظر بتا رہا ہوتا ہے، کبھی یہ فیس بک پہ لائیو جا رہا ہوتا ہے۔ روضہ رسول پر حاضری نصیب ہوئی، وہاں بھی ویڈیو چل رہی ہے، وہاں بھی ویڈیو بن رہی ہے، لائیو کال چل رہی ہے، سوشل میڈیا پر کسی نہ کسی اپنے پلیٹ فارم پر لائیو جا رہا ہے، یہ باب السلام ہے، یہاں سے لوگ اندر جا رہے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ رہیے گا، کمنٹ میں بتاتے رہیے گا کیسا لگ رہا ہے۔ بس وہ جو جگہ نا وہاں سنہری جالی ہیں، وہاں جا کر سلام پیش کرنا ہے۔ جب وہاں پہنچا، اب سب کی توجہ دلا رہے یہ سنہری جالی ہیں، یا حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے، یا خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے، یہ جو جگہ ہے نا، یا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے، آپ بھی سلام پیش کر لیں۔ یہ سب کا سلام پیش کروانے والا خود سلام پیش کرنے کے لیے کب آئے گا؟ یہ خود سلام پیش کرنے کے لیے کب آئے گا؟ یہ جو جگہ تھی نا، یہ وہ عزت و عظمت والی جگہ ہے کہ جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے اور 70,000 فرشتہ رات کو آتا ہے۔ جو ایک مرتبہ آیا نا، قیامت تک اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آئے گی، جو ایک مرتبہ آیا، 70,000 دن کو، 70,000 رات کو، یہ اس قدر برکت والی جگہ ہے، تو کتنا مقدر والا تھا، اللہ نے تجھے اس جگہ پہ آنا نصیب کر دیا۔ یہاں بھی دائیں بائیں آگے پیچھے کی چکر بازیاں چل رہی ہیں، دعا کی طرف توجہ کیوں نہیں؟ تو آئیے آج دعوت اسلامی کے اس ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں ہم سب نیت کریں، اپنی زندگی میں دعا کے اہتمام کو بڑھائیں گے، رب تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے توجہ کریں گے، ہر نماز کے بعد دعا، جب بھی قبولیت دعا کا وقت ملے یا مقام پر جانا نصیب ہو، فوری طور پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا۔ اللہ پاک ہم سب کو دعاؤں کی حقیقی لذت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ کی ہے، اس سے تشہیر ایمان و یقین کی، سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل۔
مدنی چینل، مدنی چینل۔ جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے، جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے، جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے، جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل۔